ناظرین، آج ہم آپ کو مولانا کا لکھا ہوا ایک واقعہ سنائیں گے جس میں ایک غریب عورت اپنے خاوند کو بارش کے پانی کا ایک مٹکا خلیفہ کے حضور تحفہ پیش کرنے کے لیے دیتی ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت زن نک آفتاب تافتست۔ عورت نے خاوند سے کہا کہ دیکھو، بادشاہ آفتاب کی طرح سخاوت کر رہا ہے، عالم عزو روشنائی یافتست، اور پورا عالم اسے خیرات پا رہا ہے۔ نائب رحمان خلیفہ کردگار۔ عورت نے کہا کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، شہر بغداد دست از وے چوں بہار، اور اس نے کہا کہ اس وقت اس کے دارالخلافے بغداد میں بہار آئی ہوئی ہے۔ گرب پیوندی بداں شاہ شاہ شوی۔ اور مزید کیا کہا عورت نے کہ اگر تو بھی اس بادشاہ سے وابستہ ہو جائے گا تو بادشاہ بن جائے گا، سوئے ہر ادبار تا کیشوی، تو ہر نحوست کی طرف کب تک چلتا رہے گا؟ ہم نشینی مقبلاں چوں کیمیاست۔ اس نے مزید کہا کہ نصیبہ ور لوگوں کی مصاحبت کیمیا ہے، چوں نظر شاں کیمیا خود کجاست۔ بالکل سچ کہوں تو ان کی نظر جیسا سونا بھی کب ہے؟ چشم احمد پر ابو بکر زدہ۔ بیوی نے کہا خاوند کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نگاہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ڈالی تھی، او از یک تصدیق صدیق شدہ، اور آپ کی ایک تصدیق کی نگاہ سے وہ صدیق بن گئے تھے، تو بھی بادشاہ کے پاس جا۔ جب خاوند پریشان ہوا کہ خلیفہ کے حضور کون سا تحفہ لے کے جائے تو اس کی بیوی نے کہا آب باراں است مارا در صبو۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے مٹکے میں بارش کا پانی ہے، ملکے تو سرمایہ و اسباب تو، جو کہ تیری ملکیت ہے، سرمایہ ہے اور اسباب ہے۔ گر خزاناش پر از در و گوہر است۔ بیوی نے کہا اگرچہ خلیفہ کا خزانہ جواہر سے بھرا ہوا ہے، این چنی آبش نباشت نادر است۔ بیوی نے کہا لیکن اس کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا، یہ نادر ہے، کامیاب پانی ہے، ایسا پانی کہاں سے ملتا ہے؟ مولانا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہی روک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں چیست آں کوزا تن محسور ما۔ فرماتے ہیں کہ وہ پانی کا جو مٹکا ہے وہ ہمارا بدن ہے جسے ابلیس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اندرو آب این حواس شور ما۔ اور فرماتے ہیں کہ اس مٹکے میں جو پانی ہے وہ ہمارے نمکین حواس ہیں۔ نمکین حواس مولانا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے ان کو زہریلا کر رکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اے خداوند این خمو کوزہ مرا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، میرے اس مٹکے یا کوزے کو در پذیر از فضل اللہ حشترا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو سورہ توبہ کی اس آیت کی فضیلت میں قبول کر لے۔ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم جنہ، یعنی اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید رکھے ہیں جن کا بدلہ ان کے لیے جنت ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اس آیت میں آپ نے تو فرما رکھا ہے کہ آپ مومنوں کی جان مال خرید لیتے ہو، تو میرا یہ مٹکا بھی خرید لینا۔ آگے فرماتے ہیں کوزہ با پنج لولا پنج حص۔ فرماتے ہیں کہ اس کوزے کی جو 5 ٹوٹیاں ہیں وہ ہمارے 5 حواس ہیں۔ پاک دار این آبرا از ہر نجس۔ تو مولانا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اس پانی کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں تاچوں ہدیہ پیش سلطانش بری۔ فرماتے ہیں تاکہ اس غریب آدمی کی طرح اے انسان، جب تو اس بادشاہ حقیقی کے دربار میں یہ اپنا ہدیہ لے کے جائے، پاک بیند باشد شد مشتری، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب پاک دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خرید بھی لیں۔ بے نہایت گردد آبش باد ازاں۔ فرماتے ہیں اگر اس بادشاہ حقیقی نے تیرا پانی خرید لیا تو یہ بے نہایت ہو جائے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، تو سمندر ہو جائے گا۔ پرشود از کوزہ من صد جہاں۔ اور فرماتے ہیں کہ تیرے کوزے سے سینکڑوں جہانوں کے لوگوں کے کوزے بھر جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط فرماتے ہیں۔ کیا شرط ہے جی؟ لولہا بربند و پر دارش از خم۔ فرماتے ہیں کہ اس مٹکے کو تم نے برا رکھنا ہے اور اس کی ٹوٹیاں بند کر کے رکھنی ہیں۔ گفت غدو ان ہوا ابصارکم۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرما رکھا ہے کہ خواہش نفسانی سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ اس شعر میں سورہ نور کی آیت 30 کی طرف تلمی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اس کے بعد مولانا قصے کو جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں چوں خلیفہ دید و احوال شنید، یعنی جب خلیفہ نے اس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے، آن صبورا پر از زر کرد مزید، تو اس کے گڑھے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا اور مزید بھی دیا۔ آگے فرماتے ہیں پس نقیب را بفرمود آن کے بعد، پھر اس عالی جا بادشاہ نے نقیب کو حکم دیا، آن جہان بخشش و آن بحر داد۔ کون سے بادشاہ نے حکم دیا؟ جو جہان بخشش اور عطا کا سمندر تھا۔ کیا فرمایا اس نے؟ کئی صبو پر از زر بدست او دہید۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ اشرفیوں برا گھڑا جو ہے یہ اس کو دے دینا، چوں واگردد سوئے دجلش برید، اور کہا کہ جب وہ واپس لوٹنے لگے نا تو اس کو دجلہ کی طرف لے جانا۔ بادشاہ نے مزید کہا از رہے خشک آمد است و آن سفر، کہ یہ خشکی کے راستے سے آیا ہے، اس لیے اس کا جو سفر ہے از رہے دجلش بود نزدیک تر، یہ دجلہ کے راستے سفر اس کا قریب ہو جائے گا۔ ہم چنا کردن ودا دندش صبو، انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس کو گھڑا دے دیا، پرزر و بردن تا دجلہ دو تو۔ کون سا گھڑا دیا؟ اشرفیوں برا اور دجلہ پہ لے گئے دور مزے کے ساتھ، یعنی ایک تو اس کو خوشی ہے کہ اس کو اشرفیاں مل گئی ہیں، اور دوسری خوشی کیا ہے کہ اب وہ جائے گا بھی کشتی پر، اس لیے دور مزے میں ہے۔ چوں بکشتی در نشست و دجلہ دید، مولانا لکھتے ہیں جب وہ کشتی میں بیٹھا اور اس نے دجلہ دیکھا، سجدہ می کرد از حیا و می حمید، فرماتے ہیں وہ سجدے کرتا تھا اور جھکتا تھا کہ اے عجب لطفے آن شہ وہاب را، کیا کہہ رہا تھا کہ تعجب ہے اس لکھ بخشش بادشاہ کی مہربانی پر، و آن عجب تر کوستد آن آبرا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ پانی کا بھی ہدیہ قبول کر لیتا ہے۔ اب مولانا اپنے درسی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کل عالم را سبوداں اے پسر، فرماتے ہیں اے بیٹے اگر تمہیں پورے جہان کے دنیوی علوم بھی مل جائیں تو انہیں ایک گھڑا ہی سمجھنا، پرشدہ از لطف خوبی تا بسر، بے شک تجھے وہ دنیاوی علوم کا گھڑا کناروں تک بھرا ہوا محسوس ہو، یعنی بے شک تو اپنے ان علوم میں ماہر ہو۔ قطرہ از دجلہ خوبی اوست، اور فرماتے ہیں وہ ولی اپنے سینے میں نور انشراح ہونے پر پھولے نہیں سماتا۔ آگے لکھتے ہیں گنج مخفی بدھ زپری چاک کرد، فرماتے ہیں کہ وہ نور ازلی انسان میں چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، اپنی فراوانی سے کبھی کبھی خود ہی سینے میں پھٹ پڑتا ہے۔ خاک را تابہ تر از افلاک کرد، اور فرماتے ہیں جس کے سینے میں پھٹتا ہے نا اس کی خاک کو افلاک سے بھی زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں گنج مخفی بدیز پری جوش کرد، فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں یہ نور جو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے کبھی اپنی فراوانی سے جوش مارتا ہے۔ خاک را سلطان اطلس پوش کرد، اور فرماتے ہیں مٹی کو اطلس پوش سلطان بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ور بدید قطرہ از دجلہ خدا، فرماتے ہیں اگر کوئی خدا کے نور دجلہ کا ایک قطرہ دیکھ لے، آن صبورا او فنا کر دے فنا، تو فرماتے ہیں دنیوی علوم کے گھڑوں کو فوراً فنا کر دے۔ آگے فرماتے ہیں آن کے دیدندش ہمیشہ بے خودن، فرماتے ہیں جنہوں نے خدا کے نور کے دجلے کا ایک قطرہ دیکھ لیا ہے نا وہ ہمیشہ بے خود ہو گئے ہیں۔ بے خدانہ برسبو سنگ زدن، فرماتے ہیں انہوں نے بے خودوں کی طرح اپنے گھڑوں پر پتھر مار کر ان کو توڑ دیا ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کے دوست اس خلیفہ کی طرح ہیں جو بخشش کے سمندر ہیں، اور ان کے پاس اگر جاؤ تو بڑے ادب سے جاؤ۔ اگر تم سارے ظاہری علوم بھی سیکھ لو تو جب اللہ کے پاکوں کی بارگاہ سے تمہیں روحانی فیض ملے گا تو اپنے علم پر ایسے ہی شرمندہ ہو جاؤ گے جیسے وہ نایاب اور کمیاب بارش کے پانی والا شرمندہ ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سینوں میں اس وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا نور چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی جوش مارتا ہے اور ان کی خاک کو افلاک سے بھی زیادہ روشن کر دیتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو نور خدا کے دجلے کا ایک قطرہ بھی دیکھ لے وہ اپنے علمی گھڑے کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے نور میں ہمیشہ کے لیے بے خود ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ آگے مولانا ولایت کی اس نعمت عظمیٰ یا اس نور باطن کے حصول کے لیے ہماری کچھ رہنمائی فرماتے ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں
چوں درے مانی زنی بازت کنند، فرماتے ہیں اگر تو بھی مانی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی کھولیں گے۔ پر فکرت زن کے شہبازت کنند، فرماتے ہیں فکر کا پر پھڑ پھڑا، اللہ تجھے شہباز بنا دیں گے۔ آگے لکھتے ہیں پر فکرت شد گل آلودہ گراں، فرماتے ہیں لیکن تیری فکر کا پر مٹی میں آلودہ ہو کے رہ گیا ہے اور بھاری ہو گیا ہے، زاں کے گل خاری ترا گل شد چونان، فرماتے ہیں پتہ ہے تیری فکر کا پر کیوں بھاری ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تو مٹی کھانے والا ہے اور مٹی کو ہی نان سمجھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نان گل است و گوشت کم تر خور عظیم، فرماتے ہیں کہ روٹی اور گوشت مٹی ہے، اس کو کم کھایا کر، تا نہ مانی ہم چو گل اندر زمین، تاکہ تم مٹی کی طرح زمین میں ہی نہ رہ جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں خاک می خوریم عمر در غذا، فرماتے ہیں ہم ایک عمر غذا میں مٹی کھاتے رہتے ہیں، خاک مارا در خورد آخر در جزا، اور فرماتے ہیں آخر کار بدلے میں مٹی بھی ہمیں کھا جاتی ہے۔ بڑا مشہور کلام ہے ذلت آدم از شکم بود وبا، فرماتے ہیں بھئی آدم علیہ السلام کو جو مصیبت پہنچی تھی وہ کھانے کی وجہ سے تھی اور با کی وجہ سے تھی، وآں ابلیس از تکبر بود وجا، اور فرماتے ہیں ابلیس کی تذلیل تکبر و جا کی وجہ سے تھی۔ بہت خاص کلام ہے، فرماتے ہیں میدہ را بگزار سوئے دل خرام، فرماتے ہیں میدے کو چھوڑ اور اپنے دل کی طرف خرامہ خرامہ جا، تاکہ بے پردہ از حق آید سلام، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھی سلام آئے۔